سنی کا ہے یہ عقیدہ، آقا ہمارے زندہ ہے، بولو سنی کا ہے یہ عقیدہ، آقا ہمارے زندہ ہے، آقا ہمارے زندہ ہے۔ سنی کا ہے یہ عقیدہ، آقا ہمارے زندہ ہے، بولو سنی کا ہے یہ عقیدہ، آقا ہمارے زندہ ہے، آقا ہمارے زندہ۔ ایک سنی مومن کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ایک سنی مومن کے لیے کون کون سا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ ہر سنی مومن کو سنی مومن ہونے کی وجہ سے ان عقائد کا جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اس تعلق سے تو بہت سی کتابیں علماء اہل سنت نے تحریر فرمائی، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے بھی باضابطہ طور پر ایک کتاب اس تعلق سے امور 20 در امتیاز عقائد سنیین تحریر فرمائی، اور اس میں تحریر فرمایا کہ جو سنی ہوگا اس کا یہ عقیدہ ہوگا، وہ یہ عقیدہ رکھے سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین کافر ہیں، چونکہ سر سید احمد خان علی گڑھی کے بہت سے عقائد کفری اور گمراہی تھے۔ اس کے وہ عقائد جو کفری اور گمراہ کن تھے، ان میں سے میں آپ کے سامنے چند کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر سید کا عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ اور فرشتوں کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے یا آسمان پر اٹھا لیے گئے، جو قرآنی آیت کا انکار ہے۔ اسی طرح سر سید کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ معراج اور شق صدر کے واقعات یہ سب خواب میں ہوئے ہیں، اور اس نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور اس تعلق سے یہ غلط نظریہ اور فکر بھی رکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکور گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے جہاں 7 دفعہ اس کے گرد پھرے اور بہشت میں چلا گیا۔ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ کوئی چیز خدا کے سوا مقدس نہیں ہے۔ یہ سارے عقائد اس کی تفسیر القرآن سے ماخوذ ہے، اور حیات شبلی نام کی کتاب صفحہ نمبر 237 پر بھی تحریر ہے۔
ضیاء الدین نیچری کی کتاب خود نوشت افکار سر سید کی چند عبارتیں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا نے ان پڑھ بدھوؤں کے لیے انہی کی زبان میں قرآن اتارا، یعنی سر سید کے خیال میں قرآن انگریزی زبان میں نازل ہونا چاہیے، جو زبان اس کے نزدیک اعلیٰ زبان تھی، لیکن خدا نے ان پڑھ بدھوؤں کی زبان عربی میں قرآن کو نازل کیا۔ اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، فرشتوں کو سجدہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور، دجال کی آمد، فرشتوں کا سور پھونکنا، روز جزا و سزا، میدان حشر و نشر، صراط، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالی کا دیدار، یہ سب درست نہیں ہے، یعنی یہ سب نہیں ہوگی اور نہ ہی ہوا، جو کہ یہ سارے عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ اور سر سید کے ان عقائد کو ڈاکٹر فیض احمد چشتی نے بھی اپنی مضمون میں تحریر کیا۔ پھر امام اہل سنت امام حضرت رضا خان علیہ الرحمۃ و رضوان آگے تحریر فرماتے ہیں، امور 20 در امتیاز عقائد سنیین میں، کہ جو سنی ہوگا وہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ وہ رافضی جو قرآن عظیم کو ناقص کہے، یا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یا کسی غیر نبی کو، یعنی اس شخص کو جو نبی نہ ہو، اس کو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے، وہ کافر و مرتد ہے۔ جو سنی ہوگا وہ یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ رافضی تبرعی جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، فقہاء کرام کے نزدیک کافر ہیں، اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے۔ جو سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قرب الہی میں فضیلت دے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے افضل بتائے، وہ گمراہ مخالف سنت ہے۔ اور جو سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ جنگ جمل و صفین میں حق پرست امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطائے اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا سخت حرام، اور جو صحابہ کرام پر یا ان میں سے کسی پر لعن طعن کرے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ وہ سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ جو کسی صحابی کی شان میں توہین کرے انہیں وہ برا جانے اور فاسق مانے، اور جو کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بغض رکھے وہ مطلقاً رافضی ہے۔ جو سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ 100 سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی نہیں پہنچا، اور جو درجہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو اس پر تقلید فرض، غیر مقلدین گمراہ بددین ہے۔ جو سنی ہوگا وہ یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ اہل سنت 100 سال سے، سینکڑوں سال سے 4 گروہ، حنفیت،
یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں منحصر ہے۔ جو ان سے الگ ہو وہ بدعتی ناری ہے۔ جو سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے کہ وہابیہ کا معلم اول ابن عبد الوہاب نجدی اور معلم ثانی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان دونوں سخت گمراہ بددین تھے۔ جو سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے کہ تقویۃ الایمان، صراط مستقیم، رسالہ قروزی اور اسماعیل دہلوی کی دیگر تصانیف صریح دلالتوں، گمراہیوں اور کلمات کفریہ پر مشتمل ہے۔ جو سنی ہوگا یہ بھی عقیدہ رکھے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام سے استمداد و استعانت اور انہیں وقت حاجت توسل و استمداد کے لیے ندا کر یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا خواجہ معین الدین کہنا اور انہیں واسطہ فیض الہی جانی ضرور حق و جائز ہے۔ جو سنی ہوگا وہ یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ عالم میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کا تصرف حیات دنیاوی میں اور بعد وصال بھی بعطائب پروردگار جاری رہتا ہے اور قیامت تک ان کا دریائے فیض منتظم رہے۔ جو سنی ہوگا اس کا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ عام مردے زندوں کو دیکھتے اور ان کا کلام سنتے اور سمجھتے۔ مردوں کا سننا حق، پھر اولیاء کرام کی شان تو اور عرف و اعلیٰ ہے۔ جو سنی ہوگا اس کا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون کے ایک ایک ذرے کا حال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ جو سنی ہوگا اس کا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ 11ویں شریف کی نیاز اور مردوں کی فاتحہ اور اولیاء کرام کا عرس جو مزامیر اور دیگر ناجائز کاموں سے خالی ہو، یہ سب جائز و مندوب ہے۔ جو سنی ہوگا وہ یہ بھی عقیدہ رکھے، اس کا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ شریعت و طریقت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت کی اتباع کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن۔ کوئی کیسے ہی مرتبہ عالیہ تک پہنچ جائے، جب تک عقل باقی ہے احکام الہیہ اس پر سے ساقط نہیں ہو سکتے۔ جھوٹے متصوف صوفی جو مخالفت شرع میں اپنا کمال سمجھتے ہیں، یہ سب گمراہ اور شیطان کے مسخرہ ہیں۔ جو سنی ہوگا اس کا یہ بھی عقیدہ ہوگا، وہ یہ بھی نظریہ رکھے گا کہ بد مذہبوں سے مل جول اتحاد حرام ہے، ان کی تعظیم موجب غضب الہی اور ان کے رد کو روک دینا لعنت الہی کی طرف بلانا ہے، انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا، دین کو ڈھانا ہے۔ لہذا ہر سنی مومن کو یہ سارے عقائد رکھنے چاہیے، اس میں مضبوطی لانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور جملہ افرادان اہل سنت کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جملہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین کے صدق و طفیل میں بد مذہبوں گمراہوں سے ہم سب کو پناہ دے اور سنت حق خالص پر ثابت قدم رکھے۔ بہت شکریہ سننے کے لیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔